دعا کی اہمیت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا یہ کتاب سب سے افضل ترین کتاب، یہ یاد رکھو کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، یہ یاد رکھو، قرآن سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس نعمت نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، بے تحاشا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس عظیم نعمت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، سب سے عظیم نعمت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کی طرف کون آ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ اس حال میں لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں یعنی بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو میں جو نا بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اس کا مفہوم آتا ہے، اس کو کوئی پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو یہ قرآن پاک سب سے عظیم اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اتنا عظیم کتاب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ یہ ساری مخلوق کائنات میں جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ انسان ہے، وہ یہ جو ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے؟ نہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خود اپنا کلام ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے دعا سے اس قرآن کا آغاز کیا ہے، اور اندر یہ دعا کی اہمیت، فضائل، سب کچھ دعا کے بارے میں بتایا ہے، اور آخر میں اسی دعا سے اس قرآن کا اختتام کیا ہے۔ دعا سے اس قرآن کا آغاز اور دعا کی اہمیت اور دعا سے ہی اس قرآن کا اختتام کیا ہے۔